اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 182 سے شروع کرتے ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون وأملی لهم إن کیدی متین اولم یتفکروا ما صاحبہم من جنات ان هو الا نذیر مبین۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات سے انکار کیا ان کو ہم بتدریج پکڑیں گے، یعنی آہستہ آہستہ پکڑیں گے، ایک دم نہیں پکڑیں گے۔ ان قریب، نستدرجہم، ان کو ہم پکڑیں گے آہستہ آہستہ بتدریج، من حیث لا یعلمون، وہاں سے جہاں سے انہیں شعور بھی نہیں ہوگا، وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے کیسے اللہ ہمیں پکڑ لے گا۔ اور ہم املی لہم، اور ہم ان کو مہلت دیے جاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو مہلت دیں گے۔ ان کیدی متین، بے شک میری جو تدبیر ہے وہ بڑی پکی ہے۔ اولم یتفکروا، کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا؟ ما بے صاحبہم من جنات، انہوں نے اس بات کی طرف غور ہی نہیں کیا کہ ان کے جو ساتھی ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ مجنون نہیں ہیں۔ وہ کہتے تھے نا کہ انہیں جنون ہو گیا، ان پہ جادو ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تو انہی میں پیدا ہوئے، انہی میں ساری عمر انہوں نے زندگی گزاری، وہ ان کے اطوار سے وہ پوری طرح واقف تھے، اور بلکہ ان قسمیں کھاتے تھے کہ محمد جیسا سچا کوئی نہیں۔ تو پھر کیوں انہیں یہ شک ہوا کہ وہ جنون میں ہیں یا ان پہ جادو کر دیا گیا ہے؟ کیا وہ یہ اب سوچتے نہیں ہیں؟ بے سوچے سمجھے ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں۔ ان هو الا نذیر مبین، مگر وہ تو صرف متنبع کرنے کے لیے آئے ہیں نا، ڈرانے والے ہیں، اور تو ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اولم، کیا انہوں نے ینظروا، نہیں دیکھا، یعنی قریش مکہ نے یہ نہیں دیکھا، فی ملوکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء وان عسى ان یکون قد اقترب اجالہم فبالحدیث بعدہ یؤمنون۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، اس بات کی طرف نہیں دیکھا، غور نہیں کیا کہ بادشاہت جو ہے آسمان اور زمین میں وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اور اللہ نے وما خلق اللہ من شیء، اور اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے جو بھی ہے زمین و آسمان میں۔ ان عسى، اور نہ اس پر انہوں نے خیال کیا کبھی کہ ہو سکتا ہے یکون، کہ وہ قریب آ گئی ہو، قد اقترب اجالہم، ان کی جو مہلت اللہ نے دی ہوئی ہے ہو سکتا ہے وہ قریب آ گئی، یعنی روز قیامت جو ہے وہ قریب آ گیا ہو۔ کیا اس بات پہ کبھی انہوں نے غور نہیں کیا؟ اللہ کی پیدا کردہ چیزوں پر وہ نظر دوڑائیں، پھر دیکھیں، پھر ان کو نظر آئے گا، غور و خوض کریں تو پھر ہی نظر آئے گا نا ان کو کہ جو اللہ نے مہلت دی ہوئی یعنی روز قیامت جو ہے وہ تو قریب آ گیا ہے۔ وَبِالْحَدِيثِ بَعْدَهُ یُؤْمِنُونَ، تو پھر کون سی بات پر اس کے بعد وہ ایمان لائیں گے؟ مَن یُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِیَ لَهُ، اور جس کو گمراہ کرے اللہ
اس کو اور کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، وَيَذَرُهُمْ، اور اللہ چھوڑے رکھتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں بہکتے ہوئے، یعنی گمراہوں کو اللہ تعالیٰ ان کی سرکشی میں بہکتے ہوئے چھوڑے رکھتا ہے۔ تو یہاں مجھے وہ بہکتے پھریں گے، سرگردہ پھریں، آوارہ گرد پھریں، آوارہ گردہ زمین پہ آوارہ گردی کریں۔ تو یہ جو مشرکین مکہ تھے وہ پوچھتے تھے ازراہ تمسخر، یعنی مذاق اڑانے کے لیے، کہ قیامت کب آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کب آئے گی قیامت، کب آئے گی قیامت، جیسے کوئی یہ مذاق ہو، کھیل تماشا ہو، مذاق کے طور پہ کہتے تھے۔ یہ مذاق کی بات تھوڑی تھی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ قل، انہیں کہہ دیجئے، انما علمھا عند ربی، کہ اس کا علم تو میرے پروردگار کی طرف ہی ہے، میرے پروردگار کے پاس ہی ہے، مجھے نہیں معلوم۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، تو لا نہیں، یجلیھا وہ اس کو ظاہر کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر نہیں کرے گا، اس وقت کو، قیامت کا وقت اللہ ظاہر نہیں کرے گا۔ تو ظاہر کرے گا تو اسی وقت ظاہر کرے گا جب وہ وقت آ جائے گا۔ ثاقلت فی السماوات والارض، یہ بڑی بھاری بات ہے آسمانوں اور زمین میں، اس سے بھاری بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ لا تأتیکم الا بغتۃ، تو وہ آئے گی تم پر اچانک۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ میں بتا کے نہیں لاؤں گا اسے، وہ اچانک آئے گی، چاہے اس وقت چاہے کوئی سو رہا ہو، یا دوپہر کو کیولا کر رہا ہو، کیلولا کر رہا ہو، یا رات کو سو رہا ہو، اچانک خاموشی سے آ جائے گی۔ یسألونک، پھر آپ سے پوچھتے ہیں، کأنہ حفی عنہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھتے ہیں قریش مکہ کہ آپ جانتے ہو کہ کب آئے گی قیامت، کہ آپ جاننے والے ہیں اس کو۔ قل، تو آپ کہہ دیجئے، انما علمھا عند اللہ، اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔ قل، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے، میں تو اختیار ہی نہیں رکھتا، اپنی ذات کے لیے بھی میں اختیار نہیں رکھتا کہ میں اپنے آپ کو کوئی نفع دے سکوں یا نقصان دے سکوں، میں اس کا بھی اختیار نہیں رکھتا، مگر جو چاہے اللہ وہی ہوتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں جانتا ہوتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اہل قریش سے، کہ اگر میں جانتا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں اپنے لیے بہت سی بھلائیاں سمیٹ لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور کبھی بھی میں اپنے آپ کو تکلیف یا برائی نہ پہنچاتا، کوئی تکلیف ہی نہ پہنچاتا اپنے آپ کو۔ صحیح کہہ رہے ہیں نا۔ ان انا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، تو میں تو ان لوگوں کے لیے جو کہ مومن ہیں، جو کہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، روز قیامت پر، ان کے لیے میں ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ والذی، وہی تو ہے، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک
ایک انسان سے، ایک واحد انسان سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے۔ وجعل منہا زوجہا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، ٹھیک ہے۔ وَلَيَسْكُنَ لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ راحت حاصل کرے اس سے، اس کے پاس رہنے سے، اس کے پاس جانے سے اسے راحت ملے، سکون ملے۔ فلما تغشہا، پھر جب ڈھانکا اس نے اس کو، سو جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو یہ اللہ نے انسان کی پیدائش کا بتایا ہوا کیسے ہوتی ہے۔ وہ اکیلے تھے، پھر اماں ابا کو ان کا جوڑا بنایا اللہ تعالیٰ نے انہی سے، اور پھر تاکہ ان سے وہ سکون حاصل کریں۔ یہی ہوتا ہے نا میاں بیوی کا رشتہ، سکون حاصل کرنے کا۔ فلما تغشہا، پھر جب ڈھانپا اس نے اس کو، حملت حملن خفیفا فمرت بہ، تو وہ اس کو حمل ہو گیا ہلکا سا، پھر وہ اس کو لیے پھری، اسی بوجھ کے ساتھ چلتی پھرتی رہی۔ فلما اسقالت، پھر جب بچہ بڑا ہو گیا پیٹ میں اور بوجھ محسوس ہوا، دعوا اللہ ربہما، تو پھر ان دونوں نے اپنے رب سے دعا کی، لئن آتیتانا، کہ اگر تو ہمیں عطا کرے، صالحاً صحیح سالم بچہ دے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے، ہم تیرا شکر ادا کریں گے، تیری نعمت کا شکر ادا کریں گے۔ فلما آتاہما صالحاً جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا صحیح سالم بچہ، تو جو صحیح لوگ ہوتے ہیں وہ تو ظاہر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ ان کو اللہ کا شریک بنا دیتا ہے، جو صحیح لوگ نہیں ہوتے نا، اللہ کو نہیں مانتے، تو اس بچے میں جو ان کو دیتا ہے اس کا شریک کرتے ہیں، ان کا شریک مقرر کرتے ہیں۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، جو وہ شرک کرتے ہیں اللہ اس سے بلند ہے۔ یشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کیا شریک کرتے ہیں ایسوں کو جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو خود پیدا کیے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو پیدا کیا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کے ساتھ شریک بنا دیتے ہیں۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، اور نہ ان میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ مدد کریں، کسی کی مدد کرے یا ان کی مدد کرے۔ لا انفسہم، نہ خود وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، لا ولا انفسہم ینصرون، نہ وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر بلاؤ تم ان کو سیدھے راستے کی طرف، لا یتبعوکم، تو تمہاری پیروی نہیں کریں گے، سواء علیکم دعوتہم، تو برابر ہی ہے ان کہ تم ان کو بلاؤ، دعوت دو حق کی یا نہ دو، برابر ہی ہے۔ من تم صامدون، یا تم چپ کے رہو، کوئی باتیں نہ کرو ان سے، یہ بھی صحیح ہے کہ جب انہوں نے راہ راست پر آنا ہی نہیں تو پھر ان تبلیغ کرنے کی کیا ضرورت ہے ان کے پاس۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہیں کو سناؤ جو سننا چاہتے ہیں۔ تو
آیت نمبر 189 سے 190 تک مشرکین عرب کی یہ گمراہی بیان ہوئی ہے کہ وہ مصیبتوں اور ضرورتوں کے وقت تو اللہ کو پکارتے تھے، اور جب وہ مصیبت ٹل جاتی تھی پھر وہ اپنے بنائے ہوئے آستینوں پر نظریں چڑھاتے تھے، بتوں کی پوجا میں لگ جاتے تھے کہ انہوں نے ہمیں یہ اولاد دی ہے، اور اپنے اولاد کو ان کی طرف منسوب کر کے کہتے یہ انہی کی بخشش سے ہمیں ملی ہے۔ شرک کی قسموں میں سے یہ شرک جو ہے یعنی غیر اللہ کی طرف منسوب کر کے نام رکھنا، یہ اسی وجہ سے ہے۔ افسوس آج بھی جاہل مسلمان ایسے ہی لوگوں کی پیروی کرتے ہیں، ایسے ہی وہ توحید اور ربوبیت میں نہیں کھوئے، بلکہ انہوں نے جو اسی بات پر ٹھوکر کھائی کہ وہ پیروں فقیروں کے پیچھے لگ گئے۔ توحید انہوں نے چھوڑ دیا، اللہ ہی کو اپنا رب اگر وہ اللہ ہی کو اپنا رب اور خالق مانتے تو ان کے لیے کتنا اچھا ہوتا، لیکن وہ توحید میں گمراہ ہوئے اور اپنی دعاؤں، منتوں اور مرادوں کے لیے بہت سے آستانے ڈھونڈنے لگے، آستانے بنا لیے انہوں نے۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون۔ اچھا یہاں تک تو ہو گیا۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں گے، لا یتبعوکم، تو وہ آپ کی پیروی نہیں کریں گے، سواء علیکم، تو برابر ہے ان کے لیے، تمہارے لیے برابر ہے، سواء علیکم، تمہارے لیے برابر ہے، آداؤتہم، کہ تم انہیں دعوت دو یا نہ دو، بلاؤ حق کی طرف یا نہ بلاؤ، ایک ہی بات ہے۔ انتم صامتون، یا تم آپ خاموش رہو، بلاؤ نہ انہیں حق کی طرف۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جن کو تم پکارتے ہو، اے مشرکوں کو ایڈریس کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اے مشرکوں، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، عباد امثالکم، وہ تو بندے ہیں تمہارے ہی طرح کے، تم ان کو مشکل کشا کہتے ہو۔ یہی پیر فقیر جو بنائے ہوئے ہیں، آستانے ان کے بنائے ہوئے ہیں، ان پہ جا کے باتیں ہوتی ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے وہ تو تمہارے ہی طرح کے بندے ہیں، فادعوہم، بس پکارو تم ان کو، پکارو تو ذرا ان کو، فل یستجیبوا لکم، تو تمہیں کوئی جواب نہیں وہ دیں گے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ غور و خوض کرو تو تمہیں پتہ چلے گا نا۔ آلہم ارجلم یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، ام لہم، کیا ان کے ایدین، ہاتھ ہیں، یبطشون بہا، وہ پکڑتے ہیں جس سے، ام لہم اعین یبصرون، کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں، بہا مطلب اعین یبصرون بہا، کیا وہ ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں، ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں جس سے وہ سنتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے شرکوں کا یہ سب کچھ ہے، یہ میں نے ہی دی ہے، ورنہ کان، آنکھیں، ہاتھ، پیر چلنے کے لیے، کیا سب کچھ ہے ان شریکوں کے۔
کل آپ کہہ دیجئے آدو شرکاکم کہ بلا لو تم اپنے شریکوں کو، تو تدبیر کرنی ہے کر لو، ثم قیدون فلا تنظرون، تو سب شریکوں کو اپنوں کو بلا لو اور ان سے جو فساد کروانا ہے یا جو بھی ان سے تدبیریں کروانی ہیں وہ کروا کے دیکھ لو، تو پھر مجھے بھی مہلت نہ دینا۔ ثم پھر کیدونے میرے خلاف تدبیریں کرو تم، مجھے مہلت نہ دو، فلا تنظرون اور مجھے مہلت نہ دو۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک میرا تو پروردگار میرا دوست ہے، وہ اللہ ہی ہے جس نے مجھے کتاب دی، الذی نزل الکتاب، جس نے کتاب نازل کی، وہ اللہ وہی ہے جس نے کتاب نازل کی، وہ یتولی الصالحین، اور وہی نیک بندوں کا دوست ہے۔ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون، اور وہ لوگ جو کہ بلاتے ہیں اللہ کے سوا اور معبودوں کو، تو وہ نہیں طاقت رکھتے تمہاری مدد کی، اور نہ وہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں، نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، ان میں طاقت ہی نہیں ہے ایسا کوئی کام کرنے کی، نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ، اگر بلاؤ تم ان کو، وَإِن تَدْعُوهُمْ، اگر تم انہیں بلاؤ، إِلَى الْهُدىٰ، ہدایت کے راستے کی طرف، لا يَسْمَعُوا، وہ نہیں سنیں گے، وَلَا تَرَاهُمْ، اور دیکھتے ہو تم، يَنظُرُونَ، کہ وہ دیکھ رہے ہیں، الیک، آپ کی طرف، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور وہ نہیں دیکھتے، کچھ نہیں دیکھتے۔ کہ وہ لوگ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ کو وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ عقل کے اندھے ہیں، وہ آپ کو دیکھ ہی نہیں رہے۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، خُذِ الْعَفْوَ، تو اپنے درگزر کرنے کی عادت اپناؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ مخاطب ہے کہ آپ درگزر کریں انہیں، معاف کریں انہیں، معاف کرنے کی عادت اپنائیں۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم دے نیک کام کرنے کا، وَأَعْرِضْ، اور کنارہ کش ہو جاؤ یا علیحدہ ہو جاؤ، عن الجاہلین، جاہل لوگوں سے، یہ تو جاہل لوگ ان سے الگ ہو جائیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، اور اگر وسوسہ ہو تمہارے دل میں، من الشیطان، شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ شیطان ڈالے تمہارے دل میں، نزغن فاستعذ باللہ، نزغن کوئی وسوسہ ڈالے شیطان تمہارے دل میں، تو پھر تم پناہ مانگو اللہ کی۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ مخاطب ہے کہ جاہلوں سے کنارہ کر لیں آپ، اور عفو کا راستہ اختیار کریں، یعنی درگزر کرنے کی عادت ڈالیں، اپنے آپ میں درگزر کرنے کی عادت ڈالیں، اور نیک کام کرنے کی لوگوں کو ہدایت کریں، اور جاہلوں سے دور رہیں۔ تو کوئی شیطان فرض کیا کوئی وسوسہ ڈالتا ہے یا کوئی خیال آتا ہے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے، انہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا۔ ان الذین اتقوا اذا مسہم طائف، بے شک جو لوگ پرہیزگار ہیں، جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، جب انہیں پہنچتا ہے کوئی وسوسہ، جب انہیں کوئی وسوسہ آتا ہے، میں نے شیطان کی طرف سے،
تذکروا وہ پھر وہ چونک پڑتے ہیں، انہیں فوراً سمجھ آ جاتی، فائزہ ہم مبصرون تو ان کو فوراً وہ آنکھیں کھول لیتے ہیں اپنے دل کی اور دیکھنے لگتے ہیں، شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے۔ وَإِخْوَانُهُمْ اور اس کے بھائی جو ہیں، یعنی شیطان کے جو بھائی ہیں، یہ ہم شیطان کی صفت کے جو دوسرے لوگ ہیں، یمدونہم کھینچتے ہیں ان کو فی الغی گمراہی کی طرف، ثم لا یقصرون پھر وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ کفار کے بھائی انہیں گمراہی کی طرف کھینچتے ہیں اور اس میں کسی طرح کی وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ آیَاتٍ جب نہیں تم لاتے ان کے پاس کوئی آیات، کوئی مطلب کچھ دنوں تک کوئی آیت ان کے پاس آپ نہیں لاتے تو قالوا وہ کہتے ہیں لولا اتبعتھا کیوں نہ بنا لیا تم نے خود ہی اپنے لیے کچھ، مطلب مذاق اڑاتے ہیں نا کہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا تھا تو خود بنا لیتے کچھ۔ قل انما اتبع ما یوحی تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف پیروی کرتا ہوں اس کی جو وحی آتی ہے میرے پاس۔ قل انما کہہ دیجئے انما بے شک اتبع میں پیروی کرتا ہوں ما یوحی جو وحی آتی ہے الیہ میری طرف، من ربی میرے رب کی طرف سے، ھذا بصائر من ربکم تو یہ دانش اور بصیرت کی باتیں میرے رب کی طرف سے ہیں، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو مومن ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو، وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہہ رہے ہیں وَاذْكُرُوا رَبَّکَ اور اپنے رب کو یاد کرو، فی نفسک اپنے دل ہی دل میں، تضرعا و عاجزی کے ساتھ، خفیۃ و اور خاموشی سے، چپکے چپکے، الجہر من القول پست آواز میں، بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین صبح شام اپنے رب کو پکارو اور غافلوں میں سے نہ ہو جانا۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ واللہ یسجدون جو لوگ تمہارے پروردگار کے پاس ہیں، ان الذین عند ربک بے شک جو لوگ تمہارے پروردگار کے پاس ہیں، لا یستکبرون وہ تکبر نہیں کرتے، عن عبادت ہی اپنی رب کی بندگی سے، اور وہ یسبحونہ اور وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، وَلَهُ یسجدون اور اسی کے لیے سجدہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ فرشتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے۔ جزاک اللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی کال کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور میری شارٹس بھی دیکھا کریں۔ جزاک اللہ۔